بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثالث حدیث الاربعمائہ، روا ابو بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ عن آبائہ عن امیر المؤمنین علیہ السلام انہ قال من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینہ فإن الشک لا ينقض الیقین یا لا ينقض الیقین۔ توجہ فرمائیں، ہماری بحث ہے ادلۃ حجیت الاستصحاب۔ متقدمین اصولیوں نے استصحاب کو امارات میں سے شمار کیا ہے اور وہ ظن معتبر سمجھتے ہیں استصحاب کو۔ اس وجہ سے انہوں نے 3 دلیلیں دی تھیں، بناء عقلا، اور پھر وہ آزودی نے جو بات کی ہے، اور تیسرا اجماع۔ اما المتاخرون، وہ استصحاب کو اصول عملیہ میں سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے استصحاب پر روایات کے ذریعے استدلال کیا ہے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ استصحاب حجت ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اور آیات، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے وہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن سے استصحاب کا استفادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے پیش کی روایات، 3 روایات ہیں، 2 زرارہ کی اور ایک آج بیان کر رہے ہیں آج حدیث الاربعمائہ۔ زرارہ کی روایات سے انہوں نے ثابت کر دیا۔ آج ہے تیسری حدیث جس کا نام ہی ہے حدیث الاربعمائہ۔ کیوں کہتے ہیں اس کو 400 یعنی 400؟ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو 400 کلمات سکھائے تھے، اور پھر فرمایا تھا کہ اگر ان 400 کلمات کو انسان غور سے سنے اور پڑھے اور سمجھے تو اس کی دین اور دنیا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث الاربعمائہ۔ تو اس کا ایک حصہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ جو فقہ سے مربوط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ روایت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں من کان علی یقین، جو شخص یقین پر ہو، یعنی اس کو کسی شے کا یقین ہے، چاہے وہ حکم ہو یا موضوع ہو، ٹھیک، ثم شک، پھر اس حکم یا موضوع میں شک پڑ جائے تو فلیمض علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر پکا رہے، ٹھیک ہے، یقین پر ثابت قدم رہے۔ پھر ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، میں نے پہلے بھی کہا تھا ان تینوں حدیثوں، یہ جو تینوں حدیثیں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہی ہیں۔ امام فرما رہے ہیں فإن الشک لا ينقض الیقین یا لا ينقض الیقین۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، کبھی بھی شک یقین کے لیے ناقض نہیں ہوتا، شک یقین کو نہیں توڑتا، ٹھیک، یعنی یقین کے ذریعے نقض ہو سکتا ہے، یقین کا شک کے ذریعے نقض، یہ وہ حصہ ہے جو ہماری بات سے مربوط ہے۔ پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں، ذرا توجہ کریں، گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا قاعدہ یقین اور قاعدہ استصحاب میں فرق۔ کہتے ہیں مضمون روایت، ظاہر روایت دیکھیں تو یہ قاعدہ یقین کی حجیت پر بھی اس کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں، اور قاعدہ استصحاب کی حجیت پر بھی
اس حدیث کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، استصحاب کی دلیل بھی بن سکتی ہے یہ روایت، اور قید یقین کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو پوائنٹ آف ویو جیسے ہوگا نا ویسے آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ استصحاب پر دلیل کیوں بن سکتی ہے؟ یہ حدیث کہتی ہے کہ پہلے آپ کو یقین ہو، بعد میں آپ کو شک ہو، اور فرض یہ کریں کہ زمانہ ایک نہیں ہے یقین اور شک کا۔ استصحاب میں یہی ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا متعلق یقین اور متعلق شک وہ ایک ہے، لیکن زمانہ علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو یعنی 7 بجے کیا ہوا ہے، مجھے یقین ہے زید کی عدالت کا، 8 بجے شک پڑ گیا ہے، تو یہ جو شک ہے وہ یقین کے لیے ناقض نہیں ہے، یعنی یقین اپنی جگہ پر باقی ہوگا، یعنی استصحاب جاری کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو یہ حدیث کس پر دلالت کرتی ہے؟ استصحاب کی حجیت پر۔ اس حدیث کے لیے قید یقین کے اوپر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ کیسے؟ آپ وہ یقین کا زمانہ اور شک کا زمانہ ایک فرض کریں، یعنی متعلق یقین اور متعلق شک بھی ایک ہو، اور دونوں کا زمانہ بھی، مثلا کیا مطلب، 8 بجے آپ کو زید کی عدالت کا یقین ہے، پھر 9 بجے آپ کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں 8 بجے زید عادل تھا یا عادل نہیں تھا۔ یہی تھا نا قاعدہ یقین۔ مثال ہم نے کیا دی تھی، جمعے والے دن زید کی عدالت کا یقین ہے، ہفتے والے دن شک ہو رہا ہے، یہ نہیں شک ہو رہا کہ اس کی وہ عدالت باقی ہے یا نہیں، شک یہ کہ پتہ نہیں جمعے والے دن زید عادل تھا یا زید عادل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ قاعدہ یقین۔ تو یہ روایت بھی یہی کہہ رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہو بعد میں شک ہو جائے تو آپ شک کے ذریعے یقین کو نہ توڑیں۔ یہ شک سے مراد وہ شک ہے ساری جس کو قاعدہ یقین کہتے ہیں، دونوں کے ساتھ بہرحال یہ مطابقت رکھی ہے حدیث۔ لیکن اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ظاہر روایت کو دیکھیں دونوں کے ساتھ سازگار ہے، لیکن 2 ایسے ہمارے پاس نقطے ہیں، 2 دلیلیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت قاعدہ استصحاب کو بیان کر رہی ہے۔ پہلا، جو پیچھے 2 صحیح ذکر کیے ہیں، صحیح زرارہ کے، صحیح اولا اور صحیح ثانیہ، اس میں بھی یہی جملے آئے ہیں نہیں آئے؟ ان کی دلیل سمجھنی ہے بھئی، یہ روایت قاعدہ استصحاب کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اس جیسی باقی روایات میں جہاں بھی یہ جملہ آیا ہے نا کہ بھی نقص شک کے ذریعے یقین کو اس کا نقص نہیں ہو سکتا، جتنی بھی روایات ہیں وہ روایات قاعدہ استصحاب کی ہیں، لہذا وہ روایات قرینہ منفصل ہیں اس بات کی کہ یہ روایت بھی قاعدہ استصحاب کو بیان کر رہی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ دلیل نمبر 2، فرماتے ہیں جو امام نے علت بیان کی ہے نا، یہ علت کوئی امر تعبدی نہیں ہے، امر ارتکازی ہے، لوگوں کے ذہن میں ثابت ایک چیز ہے، کیا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں ثابت یہ چیز ہے کہ آپ کبھی بھی شک کے ذریعے سے یقین کا ناقض نہیں کر سکتے، یعنی جو چیز لوگوں کے ذہن میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یقین ہو بعد میں شک ہو، زمانہ مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ روایت کس سے مربوط ہے؟ قاعدہ استصحاب سے مربوط ہے، قاعدہ یقین سے مربوط نہیں ہے، لہذا جب قاعدہ استصحاب سے مربوط ہے تو ہم اس کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت پر دلالت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے الثالث حدیث الاربعمائہ، روا ابو بصیر نے روایت کی ہے، اور محمد ابن مسلم، اور محمد ابن مسلم نے بھی روایت کی ہے، ان ابی عبداللہ، یعنی 2 طریقوں سے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے، ایک ابو بصیر سے منقول، ابو بصیر نے نقل کیا ہے، دوسرا محمد ابن مسلم نے، ان آبائہ، چھٹے امام نے اپنے آبا و اجداد سے، ان امیر المومنین علیہ السلام، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہو قال، امام نے فرمایا، من کان علی یقین ثم شک، جو شخص یقین پر ہو بعد میں شک کرے، فلیمضِ علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر ثابت قدم رہے، فإن الشک لا ينقض الیقین یا لا ينقض الیقین، شک جو ہوتا ہے وہ یقین کا
یقین کے لیے ناقص نہیں ہوتا۔ نیچے لکھا ہے یہ جو یہی حدیث ہے نا، المراد من الحدیث الاربعمائہ الحدیث الذی، یہ وہ حدیث ہے علم فیہ امیر المؤمنین علیہ السلام اصحابہ، اس حدیث میں امام نے سکھائے ہیں اپنے اصحاب کو 400 کلمتاً، کتنے؟ 400 کلمات، تصلح للمسلم فی دینہ و دنیاہ، یعنی ان 400 کلمات میں مسلمان کی دین اور دنیا کی اصلاح ہے۔ رواہ الصدوق بسند صحیح عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم فی کتاب الخصائل فی ابواب المئۃ وما فوقہا۔ سمجھ آگئی بات؟ بہرحال حدیث آپ نے سن لی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں والروایت صالحۃ للاستدلال بہا علی حجیت قاعدۃ الیقین، یہ روایت صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے استدلال کیے جائے قاعدہ یقین کی حجیت پر۔ آپ کی نگاہ میں فرق ہے نا، آپ جس والے سے مد نظر رکھیں، اذا کان متعلق الیقین والشک واحدا ذاتاً و زماناً، اگر متعلق یقین اور متعلق شک ذاتاً، پیچھے لفظ استعمال کیا تھا ذاتاً کے لیے جوہراً، اب یہاں لفظ استعمال کیا کریں ذاتاً، جب متعلق یقین یعنی عدالت زید اور متعلق شک یعنی عدالت زید وہ ذاتاً یعنی دونوں کیا ہے، دونوں میں کس کا شک ہے؟ یقین اور شک کس کا ہے؟ عدالت زید کا۔ وزماناً، جمعے والے دن زید کی عدالت کا یقین، ہفتے والے دن یہ شک کہ آیا جمعے کو زید عادل تھا یا نہیں تھا، تو یہ ذاتاً و زماناً ایک ہوں گے۔ بِأَن يَكُونَ مَفَادُهَا، تو پھر اس کے مطابق اس روایت کا مفادها کا مرجع روایت، اس روایت کا ترجمہ یہ ہوگا من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعۃ، جس بندے کو جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا، ثم شکا، پھر شکا، اور پھر وہ شک کرے، شک بھی اسی جمعے والے دن زید کی عدالت میں ہو، شک فی عدالت ہی، زید کی عدالت میں شک کرے، فی نفس ذالک الیوم، اسی جمعے والے دن، یعنی جمعے والے دن عدالت کے بارے میں شک کرے، ہو سکتا ہے شک اس کو ہفتہ اتوار سوموار ہو۔ وبالتالی نتیجتاً شک فی صحت الطلاق، سنیں اب مسئلہ وہی ہے نا بھی، وہ قاعدہ یقین ویسے صاحب ہمارے لیے معتبر جن کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو رہا ہو۔ اب یہ آگے میں اشارہ کروں گا بھی، جمعے والے دن اس نے زید کو کیا کیا تھا؟ عادل سمجھا تھا، نتیجتاً طلاق کا ایک گواہ اس کو بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہفتے والے دن شک ہو گیا ہے، پتہ نہیں جمعے والے دن زید عادل تھا یا، اگر جمعے والے دن عادل تھا تو طلاق صحیح ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ جمعے والے دن عادل نہیں تھا، طلاق کی شرط کیا ہے؟ شاہدین عادلین، ان میں سے ایک کی عدالت ختم ہوگی، شرط ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے طلاق منعقد نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ آگے بات نا؟ تو فرماتے ہیں کہ وبالتالی نتیجتاً شک کر رہے فی صحت طلاق، آیا وہ طلاق صحیح ہے؟ الذی طلق عنده عند زید، جو زید کی موجودگی میں اس نے طلاق دی ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر ایسا ہو تو فلیمض علی یقینہ، وہ اپنے یقین پر ثابت قدم رہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہی سمجھے کہ وہ کیا ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی اور وہ اس کے وہ عادل تھا۔ یہ اس حوالے سے، یعنی آپ اگر روایت کو دیکھیں تو کس کے ساتھ سازگار ہے؟ قاعدہ یقین کے ساتھ۔ کما ہی صالحۃ للاستدلال بها علی حجیت الاستصحاب، جس طرح کہ یہ حدیث صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے استدلال کریں حجیت استصحاب پر۔ کب؟ اب آپ کی نگاہ دیکھی جائے گی آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زماناً، جب متعلق شک کا زمانہ اور ہو، متعلق یقین کا زمانہ اور ہو۔ ففی المثال اذا ایقن بعدالت ہی کا مرجع زید کی عدالت کا یقین ہوا ہے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، وشک فی بقائها یوم السبت، ہفتے والے دن یہ شک ہوا ہے پتہ نہیں اس کے بعد زید سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اس کی عدالت کو ختم کر دے، یا کوئی ایسا کام، یعنی ہفتے والے دن یہ شک کرے پتہ نہیں زید کی عدالت اب زید کی عدالت باقی ہے یا
اس وقت تو حتمن زید کی عدالت ثابت تھی، آج شک کرے کیا اس کے بعد کوئی ایسے کام سرزد ہوئے جس سے اس کی عدالت چلی گئی ہو؟ تو امام فرماتے ہیں فَلْيُمْزِ عَلَى يَقِينِهِ، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا، مثلا لے یطلق عندہ، تاکہ وہ اس کو کیا کر سکے، طلاق کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیے یہاں ایک دو تین نقطے ہیں، آپ لازمی سماعت فرمائیں، پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں استصحاب اس وقت جاری ہوتا ہے جب اس کو کوئی اثر شرعی مترتب ہو، تب استصحاب جاری کرنے کا۔ مثلا زید کی عدالت کا اگر میں استصحاب کروں اور استصحاب کرنے سے اس کا مثلا عادل ہونا ثابت ہو جائے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ مثلا اس کے سامنے جو طلاق دی گئی ہے وہ طلاق مؤثر ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی اثر ہے شرعی مترتب ہو رہا ہے تو وہاں استصحاب کیا جائے گا، وگرنہ وہاں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا فرق دیکھیں، تین قیدیں ہیں، تین مرلے ہیں، ذرا توجہ کریں اس جملے کو۔ یعنی ایک میں وہ ہے قید استصحاب ہے، ایک میں وہ قید یقین ہے، ایک میں قید مقتضی ہے۔ ذرا سمجھنا اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ متعلق یقین اور متعلق شک جو اس کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر دونوں کا زمانہ ایک ہو، یعنی دونوں متحد ہوں حقیقتاً و زماناً، یعنی متعلق یقین اور متعلق شک ذاتاً بھی ایک ہوں، زماناً بھی ایک ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قید یقین۔ کلیئر ہے؟ متعلق شک اور متعلق یقین جوہراً و ذاتاً بھی ایک ہوں اور زماناً بھی ایک ہوں۔ مثال، جمعے کے دن زید کی عدالت کا یقین ہوا، ہفتے والے دن شک ہو رہا ہے پتہ نہیں جمعے والے دن زید عادل تھا یا، تو یہاں پر جو متعلق یقین اور متعلق شک ذاتاً و زماناً ایک ہے، اس کو کہتے ہیں قید یقین۔ نمبر دو، متعلق شک اور متعلق یقین ذاتاً ایک ہے لیکن زمانے متعدد ہیں۔ جمعے والے دن زید کی عدالت کا یقین ہے، ہفتے والے دن یہ شک ہو رہا ہے پتہ نہیں اب اس کی عدالت باقی ہے یا، یعنی آیا بعد میں اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس سے اس کی عدالت ختم ہو گئی ہو، شک پڑ گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ زمانہ ایک نہیں ہے، متعلق یقین اور متعلق شک ایک ہے۔ زید کی عدالت متعلق یقین ہے، زید کی عدالت متعلق شک ہے، لیکن زمانہ ایک نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قید استصحاب۔ نمبر تین، اگر متعلق یقین اور متعلق شک ذاتاً دو ہوں، یعنی کیا مطلب؟ متعلق یقین اور ہو، متعلق شک اور ہو، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو نہ قید یقین کہتے ہیں نہ قید استصحاب، اس کو قید مقتضی کہتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ گرنے کا یقین ہے، لکڑیوں کو ڈھیر پڑا ہوا اس میں کیا گر گئی ہے؟ آگ۔ شک ہے پتہ نہیں وہ لکڑیاں گیلی تھیں یا خشک تھیں۔ سمجھے مثال کو؟ لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ کے گرنے کا یقین ہے، شک کس میں ہوا کہ آیا وہ جو لکڑیاں ہیں وہ خشک ہیں یا گیلی ہیں۔ اگر خشک ہیں تو آگ لگ جائے گی، اگر گیلی ہیں تو آگ نہیں لگے گی۔ یہاں متعلق یقین اور ہے، متعلق شک اور ہے۔ متعلق یقین کون سی چیز ہے؟ آگ کا واقع ہونا، آگ کا گرنا۔ متعلق شک کیا ہے؟ آیا وہ لکڑیاں خشک ہیں یا تر ہیں۔ تو یہ متعلق یقین اور ہے، متعلق شک اور ہے، اس کو کہتے ہیں قید مقتضی۔ اس کے انشاءاللہ آئندہ بات ہم کریں گے۔ بہرحال اب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ جو مذکورہ صورت ہے یا قید یقین جاری ہوگا یا قید استصحاب جاری ہوگا، ٹھیک؟ لیکن کچھ ایسی دلیلیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت قید استصحاب کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ دیکھیے مثال، کہتے ہیں لَكِنَّهَا فِي الْاسْتِصْحَابِ، لَكِنَّهَا میں ہا کا مرجع توجہ کریں، کون؟ روایت، یہ روایت اربع میں یہ استصحاب میں اظہرا، لَكِنَّهَا فِي الْاسْتِصْحَابِ اظہرا، اظہرا لَكِنَّا کا اسم ہے، لَكِنَّهَا فِي الْاسْتِصْحَابِ اظہر نا، وہ یہ خبر ہوگی نا اس کی، ہیں اظہر ہوگا۔ لَكِنَّهَا، لَكِنَّا کا اسم کون ہے؟ وہی روایت،
یہ استصحاب میں اظہر زیادہ واضح ہے، یعنی یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سے زیادہ سازگار ہے، کس کے ساتھ؟ قید استصحاب کے ساتھ، لوجہین، دو وجہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، ان الصحاح السابقۃ، یہ سب کا جو دو صحیح ہے ہم نے بیان کیے ہیں زرارہ کے، حتیٰ اس کے علاوہ بھی اور روایات ہیں جن میں یہ الفاظ مشتمل ہیں، یہ صحیح ہے تشکلو قرینۃ منفصلۃ، ایک قرینہ منفصلہ کو تشکیل دے رہے ہیں، کس بات پر قرینہ؟ علی تفسیر ہذہ الروایہ، وہ صحیح ہے قرینہ منفصلہ ہیں اس حدیث، اس روایت کی تفسیر پر۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وحدت لسان روایت۔ سنیں، وحدت لسان روایات، یعنی تمام روایات کی زبان ایک جیسی ہے، سب کا انداز ایک جیسا ہے، تو جو باقی صحیح ہے نا وہ تفسیر کر رہے ہیں اس صحیح میں، اس جملے کی۔ یہ جو صحیح ہے اربع میں اس میں جو ہے نا کہ یقین شک کے ذریعے نہیں توڑے، اس کے لیے قرینہ بن رہے ہیں کون؟ باقی دو صحیح ہے، یعنی وہ سابقہ صحیح تشکیل دے رہے ہیں ایک قرینہ منفصلہ کو اس روایت کی تفسیر پر۔ فتحملو، پس اس روایت کا، کس روایت کا بولیں؟ اربع میں، اس کا حمل کیا جائے گا الی ما، ان پر حملت علیہ روایات سابقہ، جس پر سابقہ روایات کا حمل ہو رہا ہے۔ سابقہ روایات کس سے مربوط ہیں؟ قید یقین سے، اس حساب سے قید یقین، اس حساب سے، لہذا اس کا انداز بھی وہی ہے، اس کی لسان بھی وہی ہے، اس کی شکل بھی وہی ہے، تو یہ بھی کس کو بیان کر رہی ہے؟ قید اس حساب کو۔ سمجھا کی بات یہ؟ نمبر 2، ان التعلیل فی الحدیث تعلیل بامر ارتکازی، یہ جو تعلیل ہے نا حدیث میں، امام علیہ السلام نے فإن الشک لا ينقض الیقین، یہ تعلیل جو ہے یہ تعلیل ہے ایک امر ارتکازی کے ساتھ، یعنی وہ امر جو مخاطب کے ذہن میں ثابت ہے، یہ امر تعبدی نہیں ہے بلکہ امر ارتکازی ہے، ایسی چیز جو مخاطب کے ذہن میں ثابت ہے، اس کے ذریعے امام نے تعلیل کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مخاطب کے ذہن میں کون سی چیز ہے؟ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الاستصحاب، اور یہ چیز موجود ہے کس میں؟ استصحاب میں، دون قاعدۃ الیقین، قاعدۃ الیقین میں نہیں ہے، چونکہ قاعدہ یقین میں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ سنیں دلیل، توجہ کریں، یہ روایت کریے ایک یقین ہے ایک شک ہے، قاعدہ یقین میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یقین یقین ہی نہیں رہتا نا، ہم نے کہا یہی تو فرق ہے قاعدہ یقین اور استصحاب میں۔ استصحاب کا رکن تھا فعلیت الیقین و فعلیت الشک، قاعدہ یقین میں ہم قاعدہ یقین کو شک کے ساری کیوں کہتے ہیں؟ بعد والا شک آراکار اس کے پیر اکھاڑ دیتا ہے اس یقین کا، وہ یقین یقین نہیں رہتا، اس کا مطلب ہے وہ اس کے استصحاب کی شرائط موجود نہیں ہے۔ جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے ایک یقین ہے اور ایک شک ہے، اس کا مطلب ہے یہ قاعدہ یقین نہیں بلکہ قاعدہ استصحاب ہے۔ کہتے ہیں دون قاعدۃ یقین، یہ قاعدۃ یقین جو چیز موجود ہے مخاطب کے ذہن میں وہ قاعدہ استصحاب ہے، قاعدہ یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ لفعلیت الیقین فی الاول، بھی استصحاب میں یقین فعلی رہتا ہے دون الاخر، لیکن قاعدہ یقین میں استصحاب فعلی بعد میں آنے والے شک کی وجہ سے وہ یقین ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی آپ حجیت استصحاب پر دلالت کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں۔ سمجھا گی بات؟ اب کتاب بند کر دیں ایک منٹ کے لیے، ذرا توجہ کریں۔ اب بحث ہے ہماری تنبیہات الاستصحاب، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ پہلی تنبیہ، توجہ کریں گے ذرا اس کو، بات عبارت کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مطلب آپ کے صاف اور شفاف ہو جائے۔ تنبیہ اول میں ایک لائن ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ استصحاب میں شک کے فعلی معتبر ہے، شک کے اعتباری اور شک کے فرضی معتبر نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ اگر استصحاب رہنا چاہتا ہے تو ایک تو ہو گیا یقین، یقین فعلی، دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ شک کے فعلی، شک کے اعتباری، شک کے فرضی کافی نہیں ہے۔ ابھی اسی کو مثال سے میں سمجھاتا ہوں کس طرح شک کے
اعتباری سے کیا مراد ہے؟ میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں، اب ذرا ان میں غور دیکھیں، فرق دیکھنا ہے۔ پہلی مثال، 7 بجے آپ کو توجہ 100% توجہ کرنی ہے۔ 7 بجے آپ کو، یا مثلا دن کے 11 بجے آپ کو 11 بجے یقین ہے حدث کے سرزد ہونے کا، ٹھیک ہے؟ 12 بجے آپ شک کرتے ہیں کہ آیا اس کے بعد میں نے وضو کیا ہے یا نہیں۔ 11 بجے کیا سرزد ہوا ہے؟ حدث۔ اس کے بعد 12 بجے کیا شک ہوتا ہے؟ آیا میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، یعنی آیا میرا حدث باقی ہے یا باقی نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا اس کو نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ حتماً اس کو استصحاب کرنا چاہیے بقائے نجاست کا۔ جب بقائے نجاست کا استصحاب کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ محدث ہے۔ جب محدث ہے تو نماز کی شرط کیا ہے؟ کہ انسان حدث سے پاک ہو، لہٰذا وہ نماز اس کی درست نہیں ہے۔ یعنی یہاں کون سا استصحاب کرے گا؟ استصحاب نجاست۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، 11 بجے حدث کا یقین ہے۔ فرق دیکھنے، پہلی مثال اس میں 11 بجے اس کو حدث کا یقین ہے، 12 بجے شک ہوا ہے کہ آیا میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا۔ پیچھے والے مسئلے میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی تھا، کیا 11 بجے اس سے حدث سرزد ہوا ہے، 12 بجے شک ہوا ہے آیا میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب بھی یہاں پر کیا ہے؟ 11 بجے حدث کا یقین ہے، 12 بجے شک ہو رہا ہے آیا مجھ سے وضو سرزد ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے پہلے مسئلے سے فرق، بعد میں وہ متوجہ ہی نہ رہا، ٹھیک ہے، توجہ نہیں تھی، غافل ہو گیا ادھر ادھر کی باتیں، اور اس نے 12 بجے کے بعد جیسے زوال کا وقت ہوا نماز اس نے پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ جو میں نے نماز سے پہلے، شک یہ کرے کہ آیا میں نے نماز سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں بھی اگر وہ جو نماز پڑھی وہ نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ حدث کا استصحاب جاری ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ پہلے اس سے حدث سرزد ہوا ہے، بعد میں شک ہوا ہے، اس کے بعد وہ بھول گیا ہے نا، متوجہ نہیں رہا نا، بالآخر استصحاب منعقد ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ حدث کے ساتھ پڑھی ہے، طہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ نجاست وہ اس کی باقی ہے، لہذا جو نماز پڑھی وہ درست نہیں ہے۔ 2 مثالیں۔ تیسری مثال، چوتھی مثال مہم ہوگی۔ تیسری، 11 بجے اس کو طہارت کا یقین ہے، پہلی 2 مثالوں کے الٹ توجہ فرمائیں گے۔ 11 بجے اس کو طہارت کا یقین ہے، 12 بجے شک کرتا ہے کہ آیا میرا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب وہ نماز پڑھ لے، نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً نماز درست ہے نا، استصحاب طہارت کرے گا۔ پیچھے والی مثالوں میں نماز کیوں درست نہیں تھی؟ استصحاب نجاست، یہاں استصحاب طہارت کرے گا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح۔ اب اصل یہ چوتھی مثال مد نظر رکھیں جو اصل کتاب میں بیان ہوئی، وہ یہ ہے 11 بجے حدث کا یقین ہے، واپس آ جائے، 11 بجے کس کا یقین ہے؟ حدث کا، ٹھیک۔ 12 بجے اس طرف توجہ کیے بغیر کہ آیا وہ محدث ہے یا متطہر، ادھر وہ متوجہ ہی نہیں تھا، اس نے کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ 11 بجے اس کو حدث کے سرزد ہونے کا یقین ہے، 12 بجے ابھی جیسے زوال ہوا اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی کہ آیا میں وضو سے ہوں یا وضو سے نہیں ہوں، اس نے کیا کر لیا ہے؟ نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب سوال یہ کہ آیا وہ محدث شمار ہوگا یا متطہر شمار ہوگا؟ اب نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس طرح متوجہ ہو گیا، ابھی 11 بجے تو میں محدث تھا، لیکن شک ہو گیا ہے آیا 12 بجے میں نے وضو کر کے نماز پڑھی یا بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ 11 بجے اس کو کس کا شروع سے 11 بجے حدث کا یقین ہے، زوال ہوا اس طرف توجہ کیے بغیر وہ سمجھتے میں وضو سے ہوں، نماز شروع کر دی، زوال کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے وہ متوجہ ہو گیا ابھی 11 بجے تو مجھ سے حدث سرزد ہوا تھا، آج جو میں نے نماز پڑھی یہ وضو کر کے پڑھی ہے یا بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں یہ اس کی نماز درست ہے۔
توجہ کریں، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ جو شک ہے وہ شک اعتباری ہے، وہ شک حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اصل جواب وجہ یہ ہے. کیسے؟ نماز اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ یہاں قید استصحاب جاری نہیں ہوگا بلکہ قید فراغ جاری ہوگا. ٹھیک ہے جی. استصحاب کیوں جاری نہیں ہوگا؟ استصحاب کا رکن کیا تھا؟ یعنی وہ یقین ہو اور اس کے بعد شک ہو. 11 بجے اس کو یقین ہے کس کا؟ حدث کا. ٹھیک ہے. نماز سے پہلے اس کو شک نہیں حاصل نہیں ہوا نا کہ آیا میں وضو سے ہوں یا وضو سے نہیں ہوں، حدث ہے یا حدث نہیں ہے. شک ہوا ہے اس کو؟ نہیں ہوا نا. عمل شروع کرنے سے پہلے، کل بھی نقطہ بیان کیا تھا، استصحاب کا مقام کیا ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے شک بھی فعلی ہو، یقین بھی فعلی ہو. اب جو اس نے نماز پڑھی ہے، کیا نماز سے پہلے اس کو شک ہوا ہے کہ میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں ہوا ہے نا. وہ متوجہ ہی نہیں تھا، جبکہ حدث کا کیا تھا؟ یقین تھا. نماز پڑھنے کے بعد شک کرتے پتہ نہیں آیا میں نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا. کیا نماز سے پہلے وہ استصحاب جاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، چونکہ استصحاب کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. کون کون سی؟ ایک ہونا چاہیے یقین اور ایک ہونا چاہیے شک. کیا شک اس کے بعد شک ہے؟ شک اس کو نہیں ہے. قید فراغ جاری ہوگا. قید فراغ کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان ایک عبادت کرنے کے بعد اس کے اجزاء اور شرائط میں شک پڑ جائے، پتہ نہیں میں نے یہ عبادت تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ پڑھی ہے یا کوئی نقص رہ گیا تھا، تو کہتے ہیں قید فراغ تقاضا کرتے ہیں جو عبادت آپ کر چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے آپ وضو علیحدہ کریں گے. بات سمجھے نہیں سمجھائی؟ یعنی مہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو چوتھی مثال ہے، اس مثال میں انسان کو وہ جو یعنی استصحاب موجود نہیں، عمل سے پہلے استصحاب منعقد نہیں ہوا. کیوں منعقد نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس یقین تھا نجاست کا، اس کے بعد شک نہیں ہوا ہے. اب عمل انجام دینے کے بعد شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری وہ عبادت کس کے ساتھ ہو؟ وضو کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ میری عبادت وضو کے ساتھ نہیں. اب یہاں کوئی کہے بھی شک تقدیری تو ہے نا، یعنی نماز کے بعد جو ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھا، بعد میں شک کرے، اس کا مطلب ہے بعد میں شک کرنے کا مطلب ہے پہلے بھی شک فرض تھا. اگر وہ اس وقت متوجہ ہوتا تو شک کرتا. کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شک کے تقدیری سمجھ آئیے نا. کوئی کہے جناب شک کے تقدیری تو ہے، ہم کہتے ہیں ہم شک کے تقدیری کو معتبر کیسے؟ کوئی کہے بھی استصحاب موجود ہو سکتا ہے، کیسے؟ یقین ہے نجاست کا. ہم فرض کر لیتے ہیں اگر وہ متوجہ ہوتا تو اس کو شک حاصل ہوتا کہ وضو میں نے کیا یا نہیں کیا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں استصحاب منعقد ہے. کہتے ہیں نہیں جناب، استصحاب کی شرط ہے عمل شروع کرنے سے پہلے یقین بھی فعلی ہو اور شک بھی فعلی ہو. شک کے اعتباری کافی نہیں ہے. قید فراغ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جاری کریں گے. بات سمجھ آئیے؟ دیکھیے اس کا مطلب سن. فی تنبیہات الاستصحاب التنبیہ الاول فی فعلیت شک. پہلی تنبیہ ہے فعلیت شک میں. فلا یفید الشک تقدیری. استصحاب کے لیے آپ خود ترجمہ کریں، شک کے تقدیری کافی نہیں ہے، وہ مفید نہیں ہے. اب مثال وہی جو چوتھی مثال میں نے دی ہے وہ، فلو تیقن الحدث. اگر انسان کو 11 بجے حدث کا یقین ہے، من دون ان یشک، بعد میں شک نہیں ہوتا، ثم غفل، پھر وہ غافل ہو گیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، ثم التفت بعدها، پھر نماز کے بعد متوجہ ہوا، فشک فی طہارتہ، پس اب اس نے اپنی طہارت میں شک کیا، من حدث السابق، اس سابقہ حدث سے جس کا یقین تھا، اس سابقہ حدث سے جس کا اس کو یقین تھا. کہتے ہیں فلا یجری الاستصحاب. یہاں کیونکہ شک فعلی نہیں ہے، جبکہ معتبر کیا ہے؟ شک فعلی ہونا چاہیے، شک کے اعتباری کافی نہیں ہے. کیوں استصحاب جاری نہیں ہوگا؟ لأن الیقین بالحدث وإن کان موجودا قبل الصلاۃ. اگرچہ نماز پڑھنے سے پہلے
اس کو حدث کا یقین ہے، لیکنہ لم یشک، لیکن وہ طہارت وہ نجاست باقی ہے یا باقی نہیں، اس میں اس کو شک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ لغفلتی، وہ متوجہ نہیں ہوا اس کی طرح، غافل تھا۔ سمجھا کی بات؟ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ استصحاب کے لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے تھیں، یقین بھی ہونا چاہیے تھا، شک بھی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک؟ لہٰذا استصحاب تو جاری نہیں کر سکتا، استصحاب جاری نہیں، ختم، استصحاب نہیں ہے۔ اب نماز عمل سے فارغ ہو چکے، اب شک ہوتا ہے پتہ یہ میرا عمل آیا، وہ میں نے اس سے پہلے وضو کیا تھا، یہ وضو آیا، یہ میرا عمل تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، یہ تمام شرائط؟ عمل کے فارغ ہونے کے بعد اگر شک ہو تو اس کو قید فراغ وہاں جاری کرتے ہیں، ہم کہیں گے وہ عبادت آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، استصحاب منعقد نہیں ہوا، لہذا نجاست کا استصحاب نہیں کر سکتے۔ عمل کے بعد شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں تمام شرائط پوری تھیں یا پوری، یقین نہیں ہے، شک ہے نا، شرائط پوری تھی یا نہیں تھی، تو قید فراغ کہتا ہے وہ آپ کی عبادت ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے خیال کریں۔ کہتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ ان کا نہ موجود قبل شک صلات، یقین صلات سے پہلے موجود ہے، لیکن لم یشک، لیکن شک موجود نہیں ہے۔ کیوں شک موجود نہیں؟ لغفلتی، وہ اس وجہ سے غافل ہے۔ دوسری بات والے اجل عدم جریان ہی یحکم علیہ بصیت صلات، اب جب قید استصحاب جاری نہیں ہوگا تو پھر اس پر صیت صلات کا حکم لگایا جائے گا۔ کیوں؟ اخذن بقاعدۃ الفراغ، قید فراغ کو لیتے ہوئے، لاحتمال، یہ قید فراغ کا مصداق ہے۔ کیوں؟ چونکہ احتمال ہے انہ توضأ قبل الصلاۃ، یعنی اس کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے نماز سے پہلے اس نے کیا کیا ہو؟ وضو کیا ہو۔ وہذا المقدار من الاحتمال کافٍ لجریان قاعدۃ الفراغ۔ توجہ فرمائیں، عمل آپ نے انجام دے دیا، عمل انجام دینے کے بعد اس کی اجزاء و شرائط میں سے کسی میں شک پڑ جائے، جیسے یہاں شک پڑ رہا ہے، اس کو شک پڑ رہا ہے یا نماز سے پہلے میں نے وضو کیا تھا، یا نماز سے فارغ ہو چکا ہے نا عبادت سے، جب عبادت سے فارغ ہو گیا ہے، قید فراغ کہتے ہیں تمہارے لیے اعادہ ضروری، وہ تمہارے عمل صحیح ہے۔ ولیکن یجب علیہ التوضؤ بالنسبۃ الی سائر الصلوات، لیکن باقی نمازوں کی نسبت وہ وضو کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ سنیں ایک نقطہ، قید فراغ پیچھے والے عمل سے مربوط ہوتا ہے، بعد والے عمل سے اس کا کوئی تعلق، لہذا بعد والا عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یقینی وضو کے ساتھ کریں۔ سمجھ آگی بات نا؟ قید فراغ زیادہ سے زیادہ کیا کہتا ہے؟ جو عمل آپ کر چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، بعد والا عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس پر وضو واجب ہے باقی نمازوں کی نسبت۔ کیوں؟ لأن قاعدۃ الفراغ لا تثبت الا صحت الصلاۃ السابقہ، قید فراغ ثابت نہیں کرتا مگر سابقہ نماز کی صحت کو۔ واما الصلوات الآتیہ فہی رہن احراز طہارت، اس کے لیے واجب ہے آپ کو آپ کی طہارت کیا ہونی چاہیے؟ یقینی ہونی چاہیے۔ وہذا بخلاف ما، وہ جو میں نے پہلے 2-3 مثالیں دی ہیں، وہذا بخلاف ما، یہ صورت برخلاف ہے اس صورت کے اذا کانا علی یقینا من الحدث، اس کو حدث کا یقین ہوا ہے، ثم شک فی وضوئہ، پھر وضو میں کیا ہوا ہے؟ شک ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یقین بھی فعل ہی ہے، شک بھی فعل ہی ہے۔ وما ذلک غفل، پھر وہ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ وصلی، نماز پڑھ لی، والتفت بعدہا، اور بعد نماز کے بعد متوجہ ہو گیا، فالصلاۃ محکومۃ بالبطلان، صلاۃ کا بطلان کو حکم لگائیں گے۔ کیوں؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب، استصحاب کے ارکان مکمل تھے۔ استصحاب کے ارکان کیا ہیں؟ یقین فعلی بھی ہے، شک فعلی بھی ہے۔ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغَفْلَةِ، اگرچہ غفلت کے بعد جب متوجہ ہوا تو احتمال ہے کہ شاید میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ عمل انجام دینے کے بعد ہے، ادھر سے شک اعتباری کافی ہماری پہلے والی مثالوں میں۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو شک اعتباری کی بات نہیں ہے، شک حقیقی ہے، ایک طرف یقین ہے ایک طرف شک ہے۔ استصحاب اپنی تمام اراکین کے ساتھ منعقد ہو چکا ہے۔ اصالت الاستصحاب کہتے ہیں وہ نجس ہے، وہ اس کا لباس کیا ہے؟ نجس ہے، یا وہ خود مثلا نجس کی حالت میں وضو اس کا نہیں ہے، لہذا جو بغیر وضو کی نماز پڑھے گا وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ التنبیہ الثانی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔